السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور مقرب ترین پیغمبران کرام میں سے ایک ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ولادت نمرود بن کنعان کے دور میں ہوئی۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انتہائی ظالم اور سنگ دل بادشاہ تھا۔ اس کا تعلق اسی قبیلے سے تھا جس کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ ایک روز نمرود تخت پر بیٹھا تھا، تمام لشکر اس کے گرد حاضر تھے۔ تقدیر الہی سے جادوگر اور نجومی سر جھکائے غمناک بیٹھے تھے۔ نمرود نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ آسمان میں ایک انتہائی روشن ستارہ نمودار ہوا ہے، اس جیسا نہ پہلے کبھی دیکھا نہ سنا، اور یہ بھی کہا کہ آپ کی رعایا میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ یہ سن کر پہلے تو نمرود پریشان ہوا، پھر حکم جاری کر دیا کہ تمام مرد عورتوں سے الگ رہیں اور اس دن کے بعد جو بھی بچہ پیدا ہوا اسے قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت انہی دنوں میں ہوئی، لیکن اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو ظالموں سے محفوظ رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کا نام آزر تھا اور ان کی عمر 75 برس تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اس باطل اور گمراہی کے دور کو ختم کرنا تھا۔ بچپن ہی سے آپ کو عقل سلیم اور رشد و ہدایت سے نوازا گیا تھا، چنانچہ جب بڑے ہوئے تو انہیں رسول بنا کر مبعوث فرما دیا گیا اور خلیل کا منصب عطا فرمایا۔ سورہ انبیاء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی ہدایت عطا فرمائی تھی اور ہم اسے جانتے تھے، یعنی ہمیں معلوم تھا کہ وہ اس منصب کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اس دور میں نمرود کی بادشاہی تھی اور علماء کے مطابق جن 4 بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، نمرود ان میں سے ایک تھا۔ نمرود مسلسل 400 سال تک بادشاہ رہا۔ اس نے سرکشی، ظلم اور تکبر کا راستہ اختیار کیا اور آخرت کی بجائے دنیا کا حصول پیش نظر رکھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی تو اس نے جہالت اور گمراہی کی وجہ سے خالق کا انکار کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے مناظرہ کیا، لیکن وہ مردود خدائی کا دعویٰ کرتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان مناظرہ اس دن ہوا جس دن وہ آگ سے نکلے، اس سے پہلے ان کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں پھینکا گیا اور اس آگ کا انجام کیا ہوا، نمرود اور اس کے لشکر کا مچھر نے کیا حال کیا اور مردود کی موت کیسے ہوئی، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہم نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ دوستو، خلعت نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد کو توحید کی دعوت دی۔ اس سلسلے میں ان کا اپنے والد سے کیا مناظرہ ہوا اسے قرآن پاک کی سورہ مریم میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ اور جب ابراہیم نے اپنے والد سے کہا کہ ابا ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہو جو سن سکتی ہیں اور نہ دیکھ سکتی ہیں اور نہ ہی آپ کے کچھ کام آ سکتی ہیں؟ ابا، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو آپ میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا۔ اے میرے ابا، شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادب و احترام کے تقاضوں کو پوری طرح ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نہایت محبت اور پیار سے باپ کو توحید کے بارے میں آگاہ فرمایا، لیکن مشرک باپ نے اس نرمی اور پیار کے جواب میں نہایت درستی اور سختی سے بیٹے سے کہا، تو اگر میرے معبودوں کی مخالفت کرنے سے باز نہ آیا تو یاد رکھ تجھ سے بہت سختی سے پیش آؤں گا۔ قرآن کریم میں ہے، آزر نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے برگزشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے السلام علیکم کہا اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش طلب کروں گا، بے شک وہ مجھ پر مہربان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا عید کا دن قریب آیا تو پوری قوم شہر سے باہر جا کر عید کی خوشیاں منانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ دراصل وہ کسی ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھے کہ جب کوئی نہ ہو وہ سب سے بڑے عبادت خانے میں رکھے بتوں کو مسمار کر سکیں۔ چنانچہ لوگوں نے عید کی صبح سب سے پہلے اپنے بتوں کو سجایا، پھر حسب روایت ان کے آگے طرح طرح کے کھانے سجائے۔ ان میں رواج تھا کہ میلے سے واپس آ کر اس کھانے کو بڑے احترام سے کھاتے تھے۔ اس کام سے فارغ ہو کر سب لوگ شہر سے باہر میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کلہاڑا لیے بت خانے میں داخل ہو گئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام چھپتے چھپاتے
ان کے معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے تم کھاتے کیوں نہیں, تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم بولتے کیوں نہیں. پھر ان کو دائیں ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کر دیا. جب تمام بت توڑ دیے تو آپ علیہ السلام نے کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر لٹکا دیا اور گھر واپس آ گئے. شام کو لوگ خوشی خوشی میلے سے واپس آئے اور بتوں کے پاس پہنچے تاکہ کھانا تناول کریں, لیکن وہاں کا تو منظر ہی ہیبت ناک تھا. سب بت اوندھے پڑے تھے. یہ منظر دیکھ کر وہ غصے سے پاگل ہو گئے. ان میں سے بہت سو کو یقین تھا کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام ہی نے کیا ہوگا. سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا, لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے, اسے ابراہیم کہتے ہیں. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا. جب آپ علیہ السلام آئے تو مشرکوں نے کہا اے ابراہیم, ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ ان کے بڑے بت نے کیا ہوگا, اگر وہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو. انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے بے شک ہم ہی ظالم ہیں. پھر شرمندہ ہو کر سر نیچے کر لیا اور بولے تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوجتے ہو جو تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان؟ افسوس ہے تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو ان پر, کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ بتوں کو توڑنے کا عمل نمرود اور اس کی قوم کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا. لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی سخت اور عبرتناک سزا دی جائے کہ آئندہ کسی کو بتوں کی بے حرمتی کی ہمت نہ ہو. چنانچہ نمرود کے حکم پر خندق کھودی گئی. پھر قوم کے ہر فرد نے اس کام کو مقدس سمجھتے ہوئے اس میں لکڑیاں جمع کرنی شروع کی. یہاں تک کہ اگر کسی کا کوئی کام رکا ہوا تھا تو اس نے منت مانگی کہ کام ہو جائے تو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑی اکٹھا کروں گا. خندق کے بھر جانے کے بعد اس میں آگ روشن کر دی گئی. پھر ایک منجنیق بنائی گئی جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے جکڑ کر آگ میں پھینک دیا گیا. اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اس وقت بارش والا فرشتہ اضطراب اور پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا کہ کب مجھے حکم ملے اور بارش برساؤں, لیکن اللہ کا حکم زیادہ تیز تھا. یعنی اللہ نے خود ہی آگ کو حکم فرما دیا. آگ گل و گلزار بن گئی. قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے اور آپ کی جبین اطہر سے پسینہ پہنچ رہے تھے اور اس پسینے کے علاوہ انہیں اور کوئی تکلیف نہیں پہنچی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے کہے ہوئے کلمات میں سب سے اچھے کلمات وہ ہیں جو اس نے اپنے بیٹے کو آگ کے اندر دیکھ کر کہے تھے, اے ابراہیم تیرا پروردگار بہترین پروردگار ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کئی بار توحید کی دعوت دی لیکن وہ مردود قبول کرنے سے انکار کرتا رہا. بالآخر بولا تو اپنے لشکر جمع کر لے, میں اپنے لشکر جمع کرتا ہوں تاکہ تیرے خدا کے ساتھ میرا مقابلہ ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے مردود تو اپنا لشکر جمع کر, میرا خدا کن فیکون میں جمع کر دے گا. تب وہ مردود مشرق و مغرب کی فوج کو جمع کرنے میں لگ گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخری بار بھی اس کو ہدایت کی دعوت دی لیکن اس مردود نے کہا کہ مجھے تیرے خدا کی کچھ حاجت نہیں. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے مالک یہ ملعون نافرمان تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے, اس کو ہلاک کر. تیری مخلوق میں مچھر ادنا اور ضعیف ہے اور کئی جانوروں کی خوراک بنتا ہے. میں تیری رحمت سے اس مچھر کو مانگتا ہوں کہ وہ اس مردود کا خاتمہ کرے. پس ان کی دعا قبول ہوئی. نمرود نے اپنی فوج کو میدان میں اکٹھا کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اگر تیرا خدا چاہے تو زمین کی حکومت ہم سے چھین لے مگر اس سے پہلے میری فوج کا مقابلہ کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ مردود دیکھ میرے خدا کی فوج آ گئی ہے. نمرود نے دیکھا کہ سیاہ بادل کی طرح مچھر چلے آ رہے ہیں. یہ دیکھ کر لشکر میں ہلچل مچ گئی, مچھروں کا شور پھیل گیا اور اس مردود کا سارا جوش و خروش جاتا رہا. یوں اللہ پاک نے اس لشکر پر مچھر مسلط کر دیے. انہوں نے ان کا گوشت اس طرح کھا لیا کہ صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں. ایک مچھر اس پلید نمرود کی ناک میں گھس گیا اور دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا. مردود اس عذاب میں گرفتار ہوا کہ جس کا چارہ کچھ نہ ہو سکا. وہ ہر کسی سے سر پر لکڑی یا ہتھوڑا یا جوتا مرواتا جس سے مچھر کچھ پل دم لیتا اور اس کو چین آتا. شب و روز اس کے سر پر اسی طرح جوتے کھاتے گزرنے لگے حتیٰ کہ اللہ پاک کے حکم سے وہ مردود
कुफ्र की हालत में हलाक हो गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दुनियावी मर्तबा भी बहुत अता किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत और उसकी दावत देने में अपनी जिंदगी गुजार दी। बेशक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी भी तमाम मुसलमानों के लिए उसवाए हसना है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाले जाने, बुतों को तोड़ने और नमरूद मरदूद के मौत का वाकया हमने आपको बताया। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको सोशल मीडिया और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिएगा।